بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے چچا زاد قرابت دار ہو اور امانت و صداقت اور اخلاق حسنہ کے ساتھ موصوف ہو، لہٰذا میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ سیدہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام پر اپنے چچا ابو طالب سے اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا، بھتیجے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے شادی کا پیغام تمہاری خوبیوں کا اعتراف ہے۔ وہ بہت دور اندیش اور فراست والی خاتون ہے۔ انہوں نے تمام سرداروں کو ٹھکرا کر تمہیں از خود منتخب کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی رضامندی کے بعد اس پیغام کو قبول کیا۔ چند روز بعد نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ ملت ابراہیمی کے مطابق ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور یوں خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک باز خاتون سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی ماں قرار پائیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ورقہ بن نوفل بطور ولی اور سرپرست نکاح کی تقریب میں آئے۔ مہر 400 مسکال مقرر ہوا اور طرفین سے گواہ پیش ہوئے۔ اس طرح ایجاب و قبول کے ساتھ اس مقدس نکاح کی تقریب تکمیل کو پہنچی۔ نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، یعنی سید الانبیاء کی رفاقت کا شرف سب سے پہلے آپ کے حصہ میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کرنے اور ان سے نکاح کی بات چیت کرنے میں پہل کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ گویا رحمت للعالمین کو دعوت دے کر اپنے کاشانہ میں سکونت اختیار کر لینے کی درخواست دے کر آپ نے محبت اور عقیدت کی ایسی مثال پیش کر دی جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں کسی دوسری کو نصیب نہ ہو سکی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے بعد خاتم النبیین کی جس طرح تن من اور دھن سے خدمت کی وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے مشکلات اور مصائب کے ہجوم میں جس طرح شاہ عرب و عجم کی دلجوئی کی اور حوصلہ افزائی کی، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنی زبان اطہر سے کیا۔ محسن انسانیت کے دل میں جس طرح آخری وقت تک آپ کی یاد قائم رہی وہ دوسری ازواج محترات کے لیے بھی باعث رشک تھا۔ اپنے نکاح کے موقع پر جس طرح اپنی کنیزوں کو دف بجانے کا حکم دے کر آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، ویسا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نکاح میں نظر نہیں آتا۔ آپ تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے خود سلام بھیجا۔ آپ کو جبرائیل امین علیہ السلام نے خود سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا جو آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، نہ کبھی اس کے متعلق سوچا۔ دفن کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں خود اترے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جب کفار کی کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھے ناگوار معلوم ہوتی تھی، میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی باتوں سے رنجیدہ ہوتے تو آپ عرض کیا کرتی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنج دور ہو جاتا تھا۔ پڑھنا لکھنا جاننے کی وجہ سے آپ کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بوقت وفات تشریف لائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم اس مرض سے جاں بر نہ ہو سکو گی۔ انہوں نے فرمایا، میں حق تعالیٰ کے حکم کو بخوشی قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد رحلت فرما گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو اس واقعہ کو دیکھ رہی تھیں
کمال تعجب ہوا کہ باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہے، لیکن وفات کے وقت ایسا دل شکن لفظ کیوں فرمایا؟ آخر بعد ان کی وفات کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں کیا مصلحت تھی؟ ارشاد فرمایا، میں نے ان کے نامہ اعمال میں دیکھا تو کوئی نیکی ایسی نہ تھی کہ اس میں نہ ہو سوائے شہادت کے، اس واسطے میں نے یہ تدبیر کی کہ ان کو ایک رنج پہنچایا جائے اور وہ اس پر صبر کریں اور شہادت سے محروم نہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید تکلیف دہ سانحہ تھا۔ ابھی پیارے چچا کی وفات کا غم کم نہ ہوا تھا کہ ایک جان نثار رفیقہ حیات بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صدمہ نے غمگین کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد گھر میں کوئی ایسا فرد باقی نہ رہا تھا جو دو کم سن بچیوں ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خبر گیری کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خطرناک حالات میں بھی جب دعوت اسلام کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو یہ صاحبزادیاں گھر میں بے سہارا رہ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب گھر کی چار دیواری میں اداسی اور تنہائی کے تاریک سائے بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ رفیقہ حیات کے بغیر زندگی کی رعنائیاں معدوم ہو جاتی ہیں، اور یہ تو آپ کی مثالی اور پہلی زوجہ مطہرہ تھیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر لاکھوں سلام ہوں۔ رحلت کے وقت سیدہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوہ ہجون کے دامن میں دفن کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے تھے۔ اس وقت تک نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی۔ آپ کی قبر مبارک آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور زیارت گاہ عوام ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 داماد ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ نے کسی بیٹی کا نکاح بھی خدا کی وحی کے حکم کے بغیر نہیں کیا۔ اس حدیث سے تینوں دامادوں کی عظمت اور رفعت دو چند ہو جاتی ہے۔ آپ کی پہلی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص قاسم بن ربیع رضی اللہ عنہ سے اس وقت ہوا جب غیر مسلموں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت تھی۔ بعد میں جب یہ اجازت منسوخ ہو گئی تو پہلے نکاحوں کو اسلام نے جوں کا توں باقی رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تینوں صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یکے بعد دیگرے ہوا، تو ان نکاحوں ہی نے دامادوں کے اسلام کی تصدیق کر دی تھی، کیونکہ بعد کے دونوں داماد اس اجازت کے ختم ہونے کے بعد شرف دامادی سے آراستہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ قاسم بن ربیع اموی سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ میں ہوا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ خالہ بنت خویلد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ حضرت امامہ بنت ابو العاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کی نواسی اور زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب کی دوسری شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عوام بن خویلد سے ہوئی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، جن کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی حزام بن خویلد کے لڑکے تھے۔ انہوں نے 130 سال کی عمر میں 45 ہجری میں وفات پائی۔ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ میسرہ اور زید بن حارث سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلاموں میں سے تھے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔